میری پہلی گزارش آپ حضرات سے آج کی اس جمعے کی نشست میں یہ ہے کہ خدا کے واسطے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا کام تو اس کو فرض کے درجے میں کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ یا آج کل یوٹیوب پر بعض علماء نے صرف ان علماء کا جن سے آپ واقف ہوں ان کے سیرت پر لیکچرز ہیں، ان لیکچرز کو سنیں، بچوں کو سنائیں، بچوں کو بتائیں، ان کے دل میں ایک چیز بچپن سے بٹھائیں کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں۔ دوسری چیز میرے عزیزوں، میں تھوڑا سا شکایت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی سوشل میڈیا کا فائدہ بھی اٹھائیے۔ سوشل میڈیا بہت خراب چیز بھی ہے، بہت اچھی چیز بھی ہے، اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اس اعتبار سے۔ مختلف شہروں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر آج 9 تاریخ ہے، 10 تاریخ، 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ہے اور اتوار کو 12 ربیع الاول ہے۔ اگرچہ جو تاریخ تحقیق شدہ ہے وہ تو 9 ربیع الاول، لیکن چلیے ٹھیک ہے، وہ میں مدرسے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امت کیسے گمراہی میں ڈوب چکی اس وقت۔ کبھی آپ میری باتوں پر یقین کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کو بھی کھنگالیے۔ پہلا میں نے آپ سے گزارش کی کہ صحیح طور پر پہچانیے آپ کو، تاکہ آپ کی عظمت، آپ کا مقام ہمارے دلوں میں بیٹھ سکے۔ اور ہم نے جب صحیح طور پر نہیں پہچانا تو ہم خرافات میں کیسے اڑے کہ مسجدوں میں بعض مسجدوں کی ویڈیوز آئی ہیں کہ جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے اور بالآخر اس میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ چیزیں دیکھیے گا، میں جو بتلا رہا ہوں آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں صرف بغیر دلیل کے کہہ رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کیک بنایا گیا اور اس میں ہیپی برتھ ڈے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک موقع تھا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا، معاہدہ ہو رہا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاتب سے کہا لکھو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایگریمنٹ محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے لکھ دیا۔ کفار نے کہا نہیں، یہ نہیں لکھو، یہی تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیے محمد کی جانب سے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ نہیں لکھو۔ انہوں نے کہا اس کو کاٹو۔ جو صحابی لکھ رہے تھے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کاٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو کاٹ سکوں۔ حضور نے کہا چل لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ نام لکھنے کے بعد اس نام کو کاٹنا بھی صحابہ کی نظروں میں بے ادبی ہے، اور ہم برتھ ڈے کیک بنا کر کے اس کو چاقو سے کاٹتے ہیں۔ نمبر 3، میں خرافات بتلا رہا ہوں آپ۔ فاروق اعظم کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ اللہ نے مکمل فرما دیا ہے، اس لیے اب یہ تصور ختم ہے۔ فاروق اعظم بہت دور اندیش تھے، اسی لیے بہت پیش بندیاں کر دی تھی انہوں نے۔ وہ پیش بندی کیا تھی بتلا رہا ہوں آپ کو۔ تو 2 خرافات تھے۔ تیسری خرافات، یہ سب سوشل میڈیا پر موجود ہیں، میں اگر ایسے کوئی بات کہوں تو آپ بالکل نہ تسلیم کریں۔ تیسری خرافات، بعض علاقوں میں جشن ہو رہے ہیں اور ابھی تک تو قوالی ہوتی تھی، پھر قوالی میں شیطان کو ذرا سا موقع ملا تو آپ کو کہاں تک لے جائے گا، اس قدر طاقتور ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ پھر قوالی میں جوابی قوالی شروع ہوئی، ایک طرف مرد حضرات ہیں ایک طرف خواتین ہیں، پھر اس میں بدتمیزی والے اشعار بھی شروع ہوئے، پھر اس کے بعد اس میں ڈانس شروع ہوا، پھر اس میں رقص کرنے والی جو کچھ پیشے ور خواتین ہیں وہ آ رہی، وہ ڈانس کر رہی ہیں۔
یہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیے، ذرا سا ڈھونڈیے، یوٹیوب پر ڈالیے۔ 3 چیزیں بتلائی میں نے آپ کو۔ چوتھی چیز، شیطان اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے تھے، ہم نے اس کو کس طریقے سے بہکا دیا ہے۔ میں سفر سے واپس آ رہا تھا ایک مرتبہ، تو کانپور میں، چونکہ وہ ٹرین لکھنؤ کی تھی نہیں، وہ دلی جا رہی تھی، تو کانپور اتر کر میں دوسری ٹرین پکڑ کر یا دوسرے راستے سے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ تو غالباً 9 یا 10 ربیع الاول کا دن تھا، اور ہم لوگ وہاں بازار میں کھڑے تھے، تو لوگ مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے، اور اس میں یقین جانیے اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں جا رہا ہے، جلوس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر اتفاق سے ہمارے پاس ایک صاحب کھڑے تھے، وہ ذرا سا لیڈر قسم کے تھے، میں ذرا احتیاط کرتا ہوں اس معاملے میں۔ وہاں سبیل وغیرہ بھی لگی تھی، وہاں جو 2-4 بچے جلوس میں نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگا رہے تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ وضو کے فرائض یاد ہیں؟ وضو کے فرائض نہیں یاد ہیں۔ اس امت کو وضو کے فرائض نہ یاد ہوں، جس کو غسل کے فرائض نہ یاد ہوں، جس کو جنازے کی نماز کی دعا نہ یاد ہو، جس کو کبھی کبھی یہ مسئلہ پوچھنا پڑے کہ اگر وتر میں دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو ہم کیا کریں، وہ امت صرف خالی نعرے لگانوں میں لگی ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس لیے تو آئے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہماری کتنی بچیاں ہیں جو مرتد ہو گئی ہیں، اور غیروں سے جا کر انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، اس میں ہمارا بھی بڑا قصور ہے، مجبوریاں ہیں لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔